آئے کوئی ایسی بات نہ پوچھ لے کہ جو نہ آتی ہو. تو میں پہلے بھی کہا ہے ڈسٹرکٹ بار میں بھی کہ سٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر لائر کے پاس ایک بریف بنائیں. یہاں ڈیٹ پوچھیں, ڈیٹ آف ججمنٹ پوچھیں, ڈیٹ آف ڈگری 5 منٹ لگتے ہیں وہ فائل کے صفحے اوپر نیچے کرنے. یہ چیزیں تو آپ کے پاس بریف میں ہونی چاہیے. ججمنٹ دیتے ہیں, کئی لوگ ججمنٹ پکڑا کے چلے جائیں گے. ہم چیمبر میں ہمارے ججمنٹ کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. کسی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ججمنٹ کے اوپر فرنٹ پیج سیدھا ہے, دوسرا پیج الٹا اسٹیپل ہوا ہوا, وہ بس منشی کو دے دیا, منشی نے فوٹو اسٹیٹ والے سے کروا کے جمع کروا دیا. اب یہ بھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ججمنٹ ہی نہیں دی, 80% تو ججمنٹ ہی نہیں دیتے. جو دیتے ہیں کچھ میں سے یہ طریقہ ہے. ایک میں یہ ہے کہ جی سیدھے اسٹیپل ہے, چلو ایک اسٹیپ اچھا کر دیا. ایک طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اوپر ٹائٹل لکھ دیا. اب ہمیں اندر پتہ ہی نہیں ہوتا چیمبر میں کہ یہ کس کیس میں کس کی طرف سے ججمنٹ ہے, تو مکس ہو جاتی ہیں. انہوں نے ٹائٹل لکھ دیا. پھر کوئی اور زیادہ محنتی وکیل ہے تو ٹائٹل کے ساتھ من جانب بھی لکھ دیا کہ عنوان کیا ہے, شبیر بنام وقار ہے تو من جانب شبیر کی طرف سے یا وقار کی طرف سے, یہ مہربانی یہ لکھ دی. جو اس سے محنتی ہیں, جو اس سے ذرا اچھی کلاس ہے, وہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. اس سے اچھی کلاس ایک فولڈر بنا دیتے ہیں. اس سے اچھی کلاس ہے اس کی بائنڈنگ کرا دیتے ہیں. بائنڈنگ کرا کے اس کے اوپر انڈیکس لگا دیتے ہیں. وہ انڈیکس والی ججمنٹ آتی ہے, اس کے اوپر پیج مارکنگ ہوتی ہے, اس کے اوپر فلیگ لگے ہوتے ہیں. وہ ہم باقی کیسز کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں کہ چلیں اس طرح کی پروپوزیشن آئے گی تو یہ ججمنٹ ہم ادھر بھی یوز کریں گے. تو ایک کام کرنے کے, اس لا کے جو کیس کو آپ نے ہینڈل کرنے کے یہ سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بک بھی نہیں, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ججمنٹ پیش کر رہے ہیں. آپ اس کے ریلیونٹ پورشن جو ہے ہائی لائٹ کر کے, تو جتنی بھی آپ کو ججز کو آپ اچھی اسسٹنس دیں گے, اچھی طریقے سے کام کریں گے, تو ہمیں اچھا فیصلہ لکھانے میں مدد ملے گی. اور ہمیں وہ خوشی ہوتی ہے کہ جو لائر اسسٹ کرتے ہیں, ہمیں چاہے وہ ریلیف ملے یا نہ ملے, دل سے خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ لائر نے تو اس کا کیس تو نہیں اس کا ریلیف ملا اس کو, لیکن ویل پریپیئرڈ آیا ہے. نیکسٹ کیس میں جب وہ آتا ہے تو ویسے ہی آپ کی اس کے ساتھ سمپتیز ہو جاتی ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں, پریپریشن آف کیسز, ہمبلنس. کئی دفعہ ہوتا ہے ریلیف نہیں ملتا, کئی لائر غصے میں آ جاتے ہیں, کئی لائر بڑے اچھے ڈیسنٹ طریقے سے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, ایک جج بھی ایک ہیومن بینگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں تو اپنی وکالت میں بھی پریپیئر تھا, بغیر ججمنٹ کے کبھی بھی نہیں پیش. ایک دفعہ میرے استاد سردار اسلم صاحب مرحوم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے, میں نے صرف نوٹس کروانا تھا کیس میں کہ سر وہ نوٹس ایشو ہو گیا, مسٹر جہانگیری ہیو یو براٹ ججمنٹ آن دا پوائنٹ. میں کہ نو سر. تو مجھے ان کے چہرے سے لگا کہ ان کو بہت یہ بات ناگوار گزری ہے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ میں جب ڈی اے جی بھی تھا, کوئی سرکاری کیس میرا ایسا نہیں تھا یا پرائیویٹ, میں اگر ایڈجرمنٹ کے لیے بھی گیا ہوں کہ جی فلاں وکیل صاحب نہیں ہے یا سر میں ایڈجرمنٹ, اس کے لیے بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ ججمنٹ لے کر جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور یہی چیزیں پھر آپ کو آگے کام آتی ہیں, اور انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان عہدوں پہ بھی لایا. باقی آپ کی نیت اچھی ہو, محنت کرے, ایمانداری کرے, ریلیف ملے یا نہ ملے, لیس بادرڈ. ہمارا کام بڑا مشکل کام ہے. ہم نے ایز اے وکیل, ہم ایک پارٹی کے ساتھ ہے, پارٹی کو ہم نے بیل کروانی ہے, ہم نے بیل کا سارا لا دیکھنا ہے, بری کروانا ہے, سزا کروانی ہے کمپلیننٹ کی طرف سے ڈیتھ. اب ادھر جب ہم بیٹھتے ہیں ایز اے جج تو ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. اب ڈیتھ سینٹینس ہے, اب یہ دیکھنا ہے بندے کو پھانسی لگانی ہے کہ بری کرنا ہے. اب ادھر بھی پڑھنا, ادھر کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی کہ یار غلط فیصلہ نہ ہو جائے, بے گناہ بندہ بری نہ ہو جائے, بے گناہ بندہ سزا نہ ہو جائے, اور سزا یافتہ بندہ بری نہ ہو جائے. تو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل کے اوپر اس چیز کا بوجھ ہوتا ہے اور مشکل کام ہوتا ہے. آپ لوگ جب گھروں میں چلے جاتے ہیں تو ہم رات تک بیٹھے رہتے ہیں. میں جب وکیل تھا تو میری اب سب کی روٹین ہوگی, کورٹ سے جانا, گھر جا کے لنچ کرنا, لنچ کے بعد نیپ لینا, نیپ لینے کے بعد F9 پارک میں واک کرنی, اور شام کو اپنے آفس چلا جانا. تو میں نے دن اپنے استاد سے پوچھا, سردار اسلم صاحب سے, وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. میں نے کہا سر آپ کے کیسی لنچ ون کی کیا روٹین ہے؟ کہتے ہیں بیٹا میں تو صبح جاتا ہوں اور میں تو شام تک ادھر 3, 4, 5 بجے تک کورٹ میں, اور اس کے بعد چیمبر میں, اور رات کو گھر جاتا ہوں. میں کہ سر آپ لنچ نہیں کرتے؟ کہتے نہیں. میں کہ نیپ نہیں لیتے؟ کہتے نہیں. میں کہا سب دن کو کوئی ججوں سے وکیلوں سے کوئی گپ شپ لگاتے ہیں؟ کہتے نہیں, بٹی روم میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, اس کے بعد تم اپنا تو صبح جاتے ہیں اور رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہم کھڑکی سے دیکھتے ہیں باہر سورج غروب. تو مجھے آپ یقین کریں ایک انبلیویبل تھنگ تھی کہ یار ایک بجے کیسی یہ کام ہے کہ جس میں نہ آپ دوپہر کو آرام کر سکتے ہیں, نہ آپ لنچ کر رہے ہیں, نہ واک صبح سے لے کر شام تک بیٹھے. اور اب یقین کریں کہ وہی صورتحال ہماری
صبح سے آتے ہیں سنگل بینچ کے بعد ٹی بریک، ٹی کے بعد ڈی بی کے بعد ایک اسٹینو، دوسرا اسٹینو، تیسرا اسٹینو. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر کیس کا ہمارا سپریم کورٹ جائے گا. آپ نے تو کئی لائر آرگومنٹ کر کے ایسا آرگومنٹ کرتے ہیں جو اندر جاتے ہیں فائل کھولتے ہیں اور چیز ہوتی ہے. تب دیر از نو ریکوری، کوئی ایویڈنس نہیں. فائل کھولتے ہیں 3 گواہوں کے بیان 161 کے لکھے ہوتے ہیں. کلاشنکوف کا ریکوری میمو لگا ہوتا ہے لیکن اس کی تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اس لائر نے کیا کہا لیکن ہم جو چیز لکھ رہے ہیں وہ ایویڈنس ہے. اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ جو لکھا ہوا پیپر ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا اور سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ 3 سینئر ججز کے بینچ سنے گا. تو ہر ڈیسیژن ہمارا ہم یہ سمجھ کے لکھتے ہیں کہ جیسے یہ ایگزامینیشن پیپر ہے. اور اس کے لیے پھر ہمیں ظاہر ہے لا کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے، سینٹرل لا کو ہر چیز بیچ میں لکھنی پڑتی ہے، کنونس کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے بڑی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. باقی میرے خیال سے جو ہائی کورٹ میں جو 80% لوگ تو پاکستان کے غریب لوگ ہیں جو کورٹوں میں آ ہی نہیں سکتے. آپ کسی ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں، چھابڑی والے کے پاس چلے جائیں، ہائی کورٹ جانا، وکیل کے دفتر میں جانا، عام سے عام چھوٹا بھی وکیل ہو، جونیئر بھی ہوگا، پٹیشن کی تیاری، اسٹامپ پیپر کی تیاری کرتے کرتے تقریباً 40-50 ہزار روپے کا تو منیمم خرچہ ہے. یہ بھی وہ وکیل کے جو بالکل کم فیس چارج ہے، ویسے تو لاکھوں کی، تو وہ آتے ہی نہیں ہیں. تو جو ہائی کورٹ میں آتے ہیں ان کو بھی اگر ہم ریلیف نہ دیں، ان کے لیے بھی ہم ڈیٹیں ڈال دیں، آج یہ ریکارڈ نہیں ہے، آج کمنٹس فائل نہیں ہے، تو پھر اس کام کا ہمیں فائدہ نہیں ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کیسز کا جتنا بھی جلدی جو بھی ہو جلدی ڈیسیژن ہو تاکہ جس کو انصاف ملنا ہے اس کو جلدی ملے، ڈیلے نہ ہو. ابھی ایک دفعہ ایک بیل میں فرائیڈے کو بیل لگی ہوئی تھی میرے پاس، تو انہوں نے کہا کہ جی ریکارڈ نہیں ہے. تھانے رمنے کا G10 میں کورٹ تھی، تھانے رمنے سے کیس تھا، ریکارڈ کے بغیر کر بھی نہیں سکتے بیل کے، پتہ نہیں کون سا سیکشن لگا ہے کون سا نہیں لگا ہے. تو میں نے کہا جی منڈے کو بلا لیں اور SSP بھی آ جائے، SP بھی آ جائے اور SHO سب کو منڈے کو بلا. وہ سارے آ گئے. تو جیسے ہی میں نے کیس کال کیا وہ اپیئر ہوئے، انہوں نے سلوٹ، میں نے کہا آپ سائڈ پہ جائے. میں نے کہا کیس آگو کریں. 406 کا تھا، گاڑی کا چھوٹا سا میٹر تھا، تو میں نے بیل دے دی. تو میں نے کہا بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ریکارڈ پروڈیوس نہ ہونے کی وجہ سے یہ بندہ 2 دن یہ بتائیں کہ بیل فرائیڈے کو اگر ریکارڈ آتا بیل ہونی تھی کہ نہیں ہونی تھی. اس نے کہا جی ہو جاتی. میں نے کہا اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ریکارڈ کی وجہ سے 2 دن یہ جیل میں رہا ہے. کہتے ہیں سر یہ ہم یہ انکوائری. میں نے کہا نو انکوائری. آپ نے جب یہ ریلیز ہو کر آئے گا تو 50,000 روپیہ SP اور 50,000 روپیہ SHO اس کو کمپنسیشن دے. تو اس کو میں نے کہا اگر اسلام آباد میں لاہور ہائی کورٹ میں آپ کی جیلم یا لالا موسیٰ سے آپ کی جورسڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے، صبح 1 رات پہلے IO چلتا ہے. ہمارے اگر یہ 10 2 3 5 6 کلومیٹر کے تھانوں سے بھی اگر ہمیں ریکارڈ نہ آئے اور ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں، میں نے ان پہ کاسٹ ڈالی اور انہوں نے کاسٹ پے کی. اسی طریقے سے کوشش یہ ہوتی ہے. ایک اور کیس میں بھی انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کا تھا، کوئی غریب آدمی، ان کو سیکشن 54 میں اریسٹ کر کے شراکت پریڈ کے لیے 1.5 مہینے سے وہ جیل میں ڈالا. اور جو گواہ ہیں ہر ڈیٹ پہ ID پریڈ ہے اس میں وہ کر رہے ہیں، جو وٹنسز ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. پھر ڈیٹ ہو رہی ہے، پھر ڈیٹ ہو رہی ہے. میرے پاس رٹ آ گئی کیونکہ جب اس کیس میں اگر گرفتار نہیں ہوں گے تو بیل بھی نہیں ہو سکتی تھی. رٹ آ گئی. رٹ پٹیشن پہ میں نے SP کو بھی بلایا، سب کو بلایا. میں نے کہا بھئی آپ نے 1.5 مہینے سے ان گواہوں کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی؟ اور بالکل اس میں وہ سارے مزدور تھے، کوئی ویٹر تھا، کوئی کوک تھا ہاؤسنگ سوسائٹی کا. ان کو بھی میں نے کہا ان کو سب کو آپ نے 50 ہزار روپیہ کاسٹ دینی ہے. اور وہ لوگ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ پولیس والے جو ان کو مارتے مارتے لے گئے تھے 1.5 مہینے جب وہ رہا ہو کے آئے، پھر میں نے ان کو بلایا ویریفائی کرنے کے لیے کہ آپ کو پیسے ملے ہیں کہ نہیں ملے. تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ یار ہمیں پولیس والے جو ہمیں اتنا ٹارچر کیا تھا اور یہ ہمیں 50 ہزار روپے پر ہیڈ انہوں نے کاسٹ پے کیے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی ججمنٹ دیں جس میں ایک تو یہ جلدی ہو. ابھی ایک اور بڑا ٹرینڈ تھا کہ یہ آپ یہاں سے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ یا کسی اس کی وجہ سے کوئی کسی کی گورنمنٹ اگر پنجاب میں ہے، KP میں ہے تو اسلام آباد کو انہوں نے وہاں پرچے دے دیے، کسی کے کراچی میں دے دیے، کسی نے بلوچستان میں دے دیے. یہ ایک نیا ٹرینڈ تھا، لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں. ابھی اس میں لیٹسٹ میں نے ججمنٹس اس میں دی ہے کہ اس میں میں نے کہا کہ کوئی ملٹیپل FIR اور جس جگہ کی جورسڈکشن ہے وہاں پر FIR ہوگی. دوسرے اسلام آباد کی وقوع کی FIR نہ بلوچستان میں ہو سکتی ہے، نہ سندھ میں ہو سکتی ہے، نہ اور کسی صوبے میں ہو سکتی ہے. اور ایک وقوع کی ملٹیپل FIR، اس میں میں نے بار سے بھی اسسٹنس دی، بار کے وائس چیئرمین کو، ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ
सुप्रीम कोर्ट बार के, पाकिस्तान बार के सब लोगों को मैंने बुलाया, मैंने उनसे पूछा, उनसे असिस्टेंस ली, और ऐसा फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है कि ये ऐसा लॉ ले डाउन किया है मेरे अपनी जजमेंट में। तो कोशिश ये होती है कि लोग जो रिलीफ के लिए आएँ उनको रिलीफ मिले। कोशिश ये होती है, क्योंकि हमने हलफ उठाया हुआ है, हम हलफ के पास ला रहे हैं, और हमने ये नहीं देखना कि मेरे सामने कोई सीनियर वकील है, कोई जूनियर लॉयर है, कोई पार्टी इन्फ्लुएंशियल है, कोई, क्योंकि हमने हलफ उठाया। मैं कुरान पाक की आयत पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के रोज़ अदालत में बैठता हूँ, और ये होता है कि रात को सुकून से नींद आए। कोई ऐसा गलत भी हो सकता है, इसीलिए इंट्रा कोर्ट अपील है, इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपील है, गलती भी हो सकती है, इसीलिए अपीलें रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आगे रिव्यू होता है सारा, लेकिन जानबूझ के डेलिबरेटली अगर मैं समझता हूँ कि कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल हो, क्योंकि ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा एक इंसाफ का हमें मनसब संभाला गया है। और इंसाफ अगर हम किसी को नहीं दे सकते, तो फिर अगर हम अपने हलफ के ऊपर नहीं चल सकते, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बददियानती होगी। तो इसलिए हम तो कोई उस फटे से, आप सब बाहर वालों को पता है कि इस्लामाबाद में कचहरी में मेरा एक फटा होता था, उससे हमने वकालत शुरू की, उसी से बाहर के ओहदों पे आए, उसी से। और ये भी मैं आपको कहता हूँ कि किसी ओहदे के लिए मैंने कभी कोई सिफारिश नहीं करवाई। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि प्रोसिक्यूटर एडवोकेट जनरल बनने के लिए, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल बनने के लिए, या डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनने के लिए मेरे पास CV लेकर आए। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता। और अल्लाह ताला ने, वही मैं आपको कहता हूँ कि मेरा ईमान है कि जब आपकी नीयत ठीक हो, ईमानदारी मेहनत से आप चलें, अल्लाह ताला का ये एक उसूल है, अल्लाह का ताला और मेरे नबी का फरमान है कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद खोलता है। आपको सोच समझ ही नहीं आती। शुरू में बैठते थे सारा दिन, वकील केस ही नहीं आता था, कहते थे यार को कभी केस नहीं आएगा। वकीलों को देखते थे, इस तरह जाते थे, वो कहते थे यार कभी हमारे पास भी FIR है। अल्लाह ताला ने किया कि बैठे, एक दिन FIR आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी केसेस आए। ये बार में मेरे जो एसोसिएट 30 40 केस पर डे मेरे पास होते थे, और एसोसिएट भी इतने थे कि उनके साथ उनको मैं उनसे कहता था यार मेरे साथ मत जाओ, कि लोगों को कईयों को जेलसी होती थी। तो अल्लाह ताला ने उससे मुझे अगर इस मुकाम पर पहुंचाया है, तो मेरा ईमान है कि अपने हलफ के मुताबिक मुझे नहीं, हर जज को अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। और लोगों को जो इंसाफ की जिस कुर्सी पे हम बैठे हुए हैं, अदल की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जब अपना इंसाफ़ी करेंगे तो क्योंकि तमाम अदालतों से सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की अदालत है, और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला का इंसाफ ज़रूर होता है। और मैं उस पर कई मिसालें आपको दे सकता हूँ कि जिस पे दुनिया की अदालत ने इंसाफ नहीं किया, अगर दुनिया की में किसी बंदे को इंसाफ नहीं मिला, तो अल्लाह ताला ने उसके साथ ज़रूर इंसाफ की है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला इसी तरह अज़म इस्तिकामत रखे और इंसाफ से फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे भी गुजारिश है कि वकला की भी ट्रेनिंग किया करें, कि वेल प्रिपेयर्ड होके आए, बुक्स लेकर आए, जजमेंट्स लेकर आए, और जब पेश हों तो हमें मज़ा आए कि अच्छे लॉयर ने अच्छी की है। फिर भी अगर तुम्हारे किसी बिहेवियर से, एटीट्यूड से आप समझते हैं कि किसी लॉयर की दिल आज़ारी हुई है, तो आप बार के अहदेदार हैं, आके पॉइंट आउट कर सकते हैं। हम भी स्ट्रेस में होते हैं, आप एक केस आर्गू कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि जी DB में आज इतने केसेस लगे हुए हैं, हमारे सामने लिस्ट पड़ी होती है, हम कहते हैं वो ये इतने केसेस और हैं, अंदर चैम्बर में इतनी फाइलें हैं, इतने मर्डर रेफरेंस लिखवाने हैं, इतनी अपीलें लिखवानी हैं। तो बाद दफ़ा हमारी मेंटल स्टेटस और होता है, उसमें किसी से शायद कोई गुस्से में भी कोई बात हो जाती हो या कुछ हो जाता हो, लेकिन कभी इंटेंशनली नहीं होता। तो उसके लिए आपसे कभी कोई ऐसी बात हो तो आप बार के ऑफिस बेरर हैं, आ सकते हैं, बता सकते हैं, और उसमें चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं। मैं अगेन थैंकफुल टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन फॉर अरेंजिंग दिस ग्रैंड ओकेजन। थैंक यू सो मच।